رانا ثناءاللہ کی گرفتاری پر ان کی اہلیہ نے اقوام متحدہ سے رابطہ کر لیا۔ ڈرگ اینڈ کرائم سیل واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائے، خط کا متن۔ رانا ثناءاللہ نے منشیات کیس میں اقوام متحدہ کے ماتحت ادارے سے مدد مانگ لی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ادارے سے بھی رانا ثناءاللہ کے تعلقات پہلے سے قائم ہو چکے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ منشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی رانا ثناءاللہ کی گرفتاری پر ان کی اہلیہ نے اقوام متحدہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی اہلیہ نبیلہ ثنا نے رانا ثناءاللہ کے وکلاء سے مشاورت کر کے اقوام متحدہ کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خاوند کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا ڈرگ اینڈ کرائم سیل اس پر کمیشن بنائے اور اس مشکوک واقعے کی تحقیقات کرے۔ تفصیلات کے مطابق 2 صفحوں پر مشتمل خط میں انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی میں موجود 4 موبائلز، آئی پیڈ، پرس اور 60,000 روپے تھے، وہ بھی انہیں نہیں دیے گئے۔ خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست نے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کر کے ایک اچھی ساکھ کے ادارے ANF کی بدنامی کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی اختلاف پر انہیں گرفتار کروایا ہے۔ نبیلہ ثنا نے کہا ہے کہ ہمیں موجودہ حکومتی اداروں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اس لیے اقوام متحدہ کا ڈرگ اینڈ کرائم سیل اس پر کمیشن بنائے اور اس مشکوک واقعے کی تحقیقات کرے۔ یاد رہے کہ رانا ثناءاللہ کو گزشتہ ہفتے ANF نے منشیات سمگلنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا اور عدالت نے ان کا 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا تھا، جس کے بعد وہ ANF کی تحویل میں ہے۔ رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی اتنی جلد ضمانت نہیں ہوگی۔ بیرک میں جانے کے فوراً بعد ہی گرمی اور حبس کے باعث رانا ثناءاللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جبکہ اس حوالے سے شہریار آفریدی کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ تقریباً 3 ہفتے رانا ثناءاللہ کی گاڑی کی نگرانی کی گئی۔ رانا ثناءاللہ سے متعلق ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اب کوئی نہیں بچے گا، ہمیں بڑے بڑوں پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی 3 ہفتے تک نگرانی کی گئی۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ فیصل آباد میں ایک گرفتاری ہوئی جس سے ہمیں لیڈ ملی اور آگے کام کیا۔ یہ ہیروئن یہاں سے لاہور اور وہاں سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ڈرگ اینڈ کرائم سیل 1997 میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد منشیات اور بدعنوانی کے بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو جہاں کئی اختیارات منتقل ہوئے، وہاں منشیات جیسے جرائم کی روک تھام میں بھی اہم اقدامات اٹھانے کا حق حاصل ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں اقوام متحدہ کے ادارہ ڈرگ اینڈ کرائم سیل کے ہیڈ نے پنجاب میں منشیات اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے رانا ثناءاللہ سے ملاقات بھی کی تھی اور اس کے لیے اصطلاحی اقدامات اٹھانے کے لیے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ تاہم اب رانا ثناءاللہ خود منشیات کے سنگین مقدمے میں دھر لیے گئے ہیں تو UNODC کو ان کے سیاسی مقدمے میں کمیشن بنانے پر اپیل کی گئی ہے۔ UNODC پاکستان میں حکومت کے ساتھ مل کر منشیات اور کرپشن کے خلاف اپنا پروگرام چلا رہا ہے۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔